السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم تاریخ مضمون کا تیسرا جو سبق ہے جس کا نام ہے مذہبی ہم آہنگی، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہمیں ہم آہنگی کا مطلب جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم آہنگ ہونا یعنی کہ آپس میں ملنا یا جڑنا، مذہبی ہم آہنگی یعنی مذاہب کا جڑنا یا ملنا، یعنی ان کی اچھی اچھی باتوں کا آپس میں ملنا، اسی کو جو ہے تو مذہبی ہم آہنگی کہتے ہیں۔ اس سبق میں ہم چند باتوں پر توجہ دیں گے، جیسے بھکتی تحریک، سکھ مذہب اور صوفی فرقے۔ بھکتی تحریک کی شروعات ہندوستان کے جنوبی حصے سے ہوئی ہے۔ یہاں آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس تحریک میں دو قسم کے افراد تھے۔ پہلے نائنار، جو بھگوان شیو سے عقیدت رکھتے تھے، یعنی ان کو مانتے تھے، اور دوسرے وشنو کے ماننے والے افراد۔ ان کے علاوہ بھکتی تحریک میں سماج کے ہر طبقے سے لوگ شامل تھے۔ ان تحریکوں نے خدا سے محبت، انسانیت، رحم، مہربانی جیسے اچھے کاموں کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی۔ ان کا ماننا تھا کہ خدا ایک ہے، وہ کسی سے بھی کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہیں کرتا۔ جس طرح جنوبی بھارت میں یہ تحریک زور و شور سے چلائی جا رہی تھی، اسی طرح شمالی بھارت میں بھی اس کی شروعات ہوئی اور بہت سارے سنتوں نے اس کو شروع کیا، لیکن سنت کبیر اس تحریک کے نمایاں سنت تھے۔ انہوں نے مورتی پوجا کو اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے سچائی یعنی حق کو ہی خدا مانا اور سب ایک ہیں، اس کی تعلیم جو ہے تو لوگوں تک پہنچائی۔ انہیں ہندو مسلم اتحاد بہت پسند تھا۔ اسی طرح گجرات میں نرسی مہتا کرشن کے عقیدت مند تھے۔ کرشن یعنی کرشن بھگوان کے۔ انہوں نے مساوات کا درس دیا۔ اب ہمیں یہاں پر مساوات کا مطلب سمجھنا ہوگا کہ مساوات یعنی برابری، جیسے کالا گورا، مرد عورت، چاہے کوئی بھی ہو یا کسی بھی ذات کا ہو، سب برابر ہے، کوئی اونچا یا کوئی نیچا نہیں ہے۔ انہیں یعنی نرسی مہتا کو گجراتی زبان کا پہلا شاعر کہا جاتا ہے۔ انہی کی طرح سنت میرا بائی بھی کرشن بھگوان کی عقیدت مند تھی اور بھکت تھی۔ انہوں نے بھی آرام کو ٹھکرا کر لوگوں کے لیے دنوں رات کام کیا۔ کرناٹک میں مہاتما بسو ایشور نے بھی بہت سارے کام کیے۔ کرناٹک ایک بھارت کی ریاست ہے جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ مہاتما بسو ایشور کے جو کام تھے وہ بہت سارے کام کیے، جیسے ذات پات کی انہوں نے مخالفت کی کہ چاہے کوئی بھی ذات کا ہو، سب کوئی برابر ہے۔ اسی طرح جو لوگ محنت کرتے تھے وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسی طرح چکردھر سوامی بھی مساوات کے حامی تھے، اور انہوں نے جو ہماری ریاست ہے ابھی مہاراشٹر، اس ریاست میں گھوم گھوم کر مراٹھی زبان میں لوگوں کو پیغام پہنچایا۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں گرو نانک سکھ مذہب کی بنیاد انہوں نے ڈالی، اور انہوں نے بھی مذہبی ہم آہنگی کے لیے بہت کوشش کی، اور خاص طور پر انہوں نے ہندو مسلمانوں کے جو زیارت گاہ تھی جہاں پر وہ بہت عقیدت سے جاتے ہیں، ان جگہوں کا انہوں نے دورہ کیا۔ وہ مکہ بھی گئے۔ ہندو مسلم میں اتحاد کی انہوں نے بہت ساری کوششیں کی، اور ان کی جو تعلیمات تھی لوگ ان سے بہت متاثر ہوئے، اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کی تعداد جو ہے تو دن بدن بڑھتی گئی۔ ان کے ماننے والوں کو سکھ کہا جاتا ہے، اور گرو گرنتھ صاحب یہ جو ہے تو سکھوں کی مقدس کتاب ہے، جیسی ہماری جو مقدس کتاب ہے وہ قرآن شریف ہے، اسی طرح جو ہے تو ان کی وہ مقدس کتاب ہے۔ چلو آگے اب ہم دیکھتے ہیں صوفی تحریک کے بارے میں۔
صوفی جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، اور محبت اور عقیدت کے راستے پر چل کر ہی جو ہے تو خدا کو پایا جا سکتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اہم صوفی جو ہے تو ہو گزرے ہیں۔ اس طرح یہاں پر جو ہے تو یہ ہمارا جو سبق تھا مذہبی ہم آہنگی، یہ سبق جو ہے تو یہاں پر مختصراً جو ہے تو ہم اسے ختم کرتے ہیں۔